سمی وائس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کچھ سپہ سالاروں کے ساتھ جنگل کے راستے سے بھٹک گئے۔ عصر سے وقت تیزی سے سورج ڈھلنے کی طرف گزر رہا تھا۔ سلطان جنگل میں راستہ تلاش کرنے میں سرگرداں تھے کہ ایک ہندو دھرم کے شہزادی پر نگاہ پڑی جو اپنے کنیز کے ساتھ شاید شکار پر نکل آئی تھی۔ اکیلی شہزادی اور اس کی کنیز اس چیز سے بے خبر دریا کے کنارے پاؤں ڈبوئی بیٹھی تھی کہ ان کے پیچھے ایک جنگلی ریچھ پہنچ چکا ہے۔ اس وقت کہ سلطان کا تیر اس کے حلق سے پار ہوتا، ریچھ شہزادی کی کنیز کو ایک ہاتھ کے پنجے سے ضرب دے چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ شہزادی اپنا درخت سنبھالے اور تیر کمان میں لگاتی، شاید بہت دیر ہو جاتی۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بے در پہ 3 تیر اس جنگلی درندے پر دے مارے، جس سے وہ ڈھیر ہو گیا۔ شہزادی کو یہ جاننے میں مشکل نہ ہوئی کہ اس مہارت اور بہادری کا مظاہرہ کوئی جنگجو سپہ سالار ہی کر سکتا ہے۔ شہزادی سلطان کی طرف متوجہ ہوئی، اظہار تشکر کے لیے اپنا تعارف کراتے ہوئے بولی، میرا نام سمرتی ہے، میں جے پور ریاست کے راجہ کی اکلوتی بیٹی ہوں، میری جان بچانے کا شکریہ۔ میں اپنے پتا سے کہہ کر فوج میں تمہیں کوئی اعلیٰ عہدہ دلا دوں گی۔ ویسے تو آپ ہماری فوج کے سپاہی نہیں لگتے ہو، بتاؤ کہاں سے تعلق ہے تمہارا؟ سمرتی شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کوئی معمولی سپاہی نہیں، بلکہ اس وقت کے سب سے طاقتور اسلامی لشکر کے سربراہ اعلیٰ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جن کے نام سے ہی ہندو راجاؤں کے حلق خشک ہو جاتے تھے۔ سلطان نے مختصر اپنی شناخت ظاہر نہ کرتے ہوئے کہا، جی کسی اور فوج کا سپاہی ہوں۔ چلے محترمہ، میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دوں گا، آپ میرے پیچھے پیچھے چلتے جائیں، اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے، راستہ نہ ملا تو شاید اسی جنگل میں رات بسر کرنی پڑے گی۔ شہزادی سمرتی جان چکی تھی کہ یہ شخص لالچ اور خوف سے پاک ہے۔ وہ سلطان کی نظروں میں حیا دیکھ کر خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ جنگل کے خاردار جھاڑیوں کی وجہ سے شہزادی کا پیران مختلف جگہوں سے چلنی ہو چکا تھا۔ شہزادی تھکاوٹ سے چور چور ہو چکی تھی۔ سلطان شہزادی کو ایک سخت پتھروں اور درختوں کی اوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، شہزادی آپ ادھر آرام کر لیں، رات کی تاریکی بڑھ رہی ہے اور موسم میں بھی تغیر کے آثار ہیں، اندھیرے میں مزید سفر گھنے جنگل میں کرنا دشوار ہے، علل صبح نکلے تو شاید میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا سکوں۔ سمرتی کے پاس سلطان پر اعتماد کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہی نہ تھا۔ سلطان نے محسوس کیا کہ شہزادی اپنے بیش قیمت مگر قدری باریک لباس میں جنگل کی ٹھنڈی رات شاید نہ گزار سکے۔ سلطان نے اپنی موٹی چادر شہزادی کی طرف اچھال دی اور معنی خیز نظروں سے شہزادی کو دیکھا، جیسے کہہ رہے ہو یہ اوڑھ لیں۔ شہزادی نے بلا جھجک چادر اڑی اور ٹیک لگا کر درختوں کی اوٹ میں پاؤں پسا لیے۔ اس کی نظریں سلطان کے چہرے کی طرف جمی ہوئی تھی، جو نظریں جھکائے ایک قریب پڑے بڑے پتھر پر بیٹھ کر آگ جلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بالآخر آگ جل گئی۔ اس کی روشنی میں سلطان کا نورانی اور بھرا ہوا وجاہت والا چہرہ چمک رہا تھا۔ سلطان نے شہزادی سے قطعی نظر مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھنے لگے۔ شہزادی کو جھٹکا لگا، یہ تو مسلمان لگتے ہیں۔ ایک دفعہ شہزادی کام گئی، کہیں غزنی لشکر سے تو نہیں، یہ تو لٹیرے ہیں، گائیں بھینس بکری سب کا ماंس کھاتے ہیں، یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اگلے ہی لمحے شہزادی اب تک اس کے ساتھ گزرے وقت کو یاد کرنے لگی، اگر یہ اتنا ہی سپاک اور ظالم ہوتا تو مجھے ریچھ سے نہ بچاتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شہزادی کا دل پھر سے اطمینان و یقین سے بھر گیا۔ سلطان نماز کے بعد دعا کرتے وقت زار و قطار رونے لگے۔ روتے روتے سلطان نے اپنے خنجر کی نوک اپنے پاؤں کے انگوٹھے پر رکھ کر اس کو دبا دیا۔ شہزادی دیکھتی رہی کہ یہ جوان مرد مجھ سے گفتگو میں بے تکلف نہیں ہونا چاہتا۔ علل صبح سلطان نے شہزادی سے کہا، اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ کچھ دور جا کر سلطان کو ایک سفید پتھر پڑا ملا جو سلطان کے سپاہی نشان چھوڑ گئے تھے کہ راستہ اس طرف ہے۔ یہ اس زمانے کا ایک طریقہ تھا کہ جنگل میں پتھر چھوڑتے جاتے تھے تاکہ پیچھے آنے والا راستہ جان سکے کہ گزرنے والا کہیں سے ان کا ساتھی گزرا ہے۔ بالآخر شہزادی اور سلطان ایک ہموار راستے پر آ پہنچے۔ کچھ دور ایک چھوٹے سے گاؤں کے آثار نظر آ رہے تھے۔ سلطان نے کہا، یہ آپ کی ریاست کے حدود کا ہی گاؤں معلوم پڑتا ہے۔ شہزادی کہنے لگی، ہاں دیکھتے ہیں۔ گاؤں پہنچنے پر شہزادی نے گاؤں کے مکھیا کو بلاوا بھیج دیا
मुखिया अपने कुछ साथियों समेत हाजिर हुआ। शहजादी ने कहा, हमें 2 बरक रफ्तार घोड़े दे दिए जाएं और कुछ खुशक अनाज इस सिपाही को दे दिया जाए। शहजादी ने सुल्तान से कहा, अजनबी, हमें बहुत हैरत हुई है तुम पर। तुम आखिर किस मिट्टी के बने हुए हो? सारी रात तुम अपने खंजर से जख्म कुरेदते रहे और मेरी तरफ कोई तवज्जो ना दी। तुम चाहो तो हमारे साथ महल चलो, हम तुम्हें इनामात और इकराम से भर देंगे अपने जान बचाने के बदले में। सुल्तान ने घोड़े पर सवार होकर शहजादी से कहा, शहजादी साहिबा, जख्म इसलिए कुरीदता रहा कि आपका हुस्न मेरे ईमान को जद ना पहुंचाए और मेरा तवज्जो मेरे दर्द की तरफ रहे, आपकी तरफ ना बढ़े। शहजादी कहने लगी, क्या तुम्हें यह मौका गंवाना चाहिए था? हमसे खिलवत में मुलाकात के लिए लोग अपनी रियासत तक बर्दार करने को तैयार हैं। सुल्तान कहने लगा, शहजादी, मैं मुसलमान हूँ और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। मेरी नज़र आपके जिस्म पर नहीं बल्कि खुद मेरी अपनी रूह पर थी। शायद मेरे जिस्म से गुनाह का दाग धुल जाता, लेकिन मेरी रूह पर इस गुनाह का दाग लेकर मैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कैसे पेश होता? मुझे यह गवारा नहीं था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ। शहजादी ये जवाब सुनकर सिपाही के अपने सच्चे मजहब इस्लाम के साथ लगाव, मोहब्बत और वफादारी देखकर उनके किरदार से मुतासिर हुए बिना ना रह सकी। जैसे उसका दिल इस अजनबी के मजहब और जिंदगी में शामिल होने को बेकरार हो। यह कहकर सुल्तान ने इजाजत चाहिए। शहजादी कहने लगी कि अपना और अपने फौज का नाम तो बताते जाओ, हम याद रखेंगे। सुल्तान ने चादर से निकाब उड़ा, तीर तीरकश कंधे पर डाले, तलवार अपने मय्युन में डाली और घोड़े की रिकाबें पकड़ते हुए बोले, शहजादी, मेरा नाम है सुल्तान महमूद अजनबी और मैं अजनी के अजीमुशान फौज के सालार आजम और सुल्तान यानी बादशाह हूँ। यह कहकर सुल्तान ने घोड़े को ईड़ लगा दी और सरपट दौड़ते हुए आंखों से ओझल हो गए। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये थे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे वफादार। ऐसे थे इस्लामी सल्तनत के हुक्मरान और मुसलमान बादशाह और कामिल ईमान वाले। आज उनकी नक्श कदम हम सबके लिए राय निजात हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह तारीखी वाक़या आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस चैनल पर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि ये तारीखी वाक़या आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।